شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے اہل کتاب میں سے ایمان رکھنے والے اپنے اپنے نبیوں پر ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ کا اگر ایمان اپنے نبیوں پر ہے، حضرت عیسیٰ پر ہے، حضرت موسیٰ پر ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کو اپنا نبی مانا ہے تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی اور پیغمبر مانو اور ان پر بھی ایمان لاؤ۔ تم کو اللہ نے فرمایا کہ 3 بشارتیں ملیں گی، یعنی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کے پیغمبروں کو اللہ نے گزشتہ انبیاء میں سے جن پیغمبروں کو اللہ نے کتاب دی اور ان کی امت اس کتاب پر ایمان لے آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اگر تمہارے انبیاء کی کتابوں پر ہے تو اہل کتاب اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تمہیں 3 بشارتیں ملیں گی۔ ایک بشارت یہ ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتی، کہ تمہیں اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اجر تمہیں اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آنے کا، اور دوسرا اجر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کا۔ یہی مضمون سورہ قصص میں بھی 20ویں پارے میں بھی آیا ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب مسلمان ہوں گے اللہ ان کو دوہرا اجر عطا کریں گے، ایک اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یہ پہلی بشارت۔ دوسری بشارت اہل کتاب کو یہ ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ اللہ تم کو ایک نور عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اور تیسری بشارت وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے دوسری آیت میں کہ اگر تمہارا ایمان اگر اپنے پیغمبروں پر رہا لیکن تم آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تو وہ تمہارا ایمان غیر معتبر ہو گیا۔ اگرچہ تمہارا اگر عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ پر بحیثیت ان کے نبی ہونے پر ایمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا
کہ تمہیں اللہ کا فضل نہیں ملنے والا، اللہ کا فضل اسی صورتحال میں ملے گا جب تمہارا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہوگا۔ اگر مقابلہ اور موازنہ کیا جائے کہ اگر پوچھا جائے کہ اس حضرت عیسیٰ پر بحیثیت نبی ہونے کے تمہارا ایمان کیوں ہے، وہ جواب دیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اگر مقابلہ کیا جائے اس اعتبار سے کہ عقلی اعتبار پر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہیں گے بڑے بڑے معجزات حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی اللہ نے بڑے بڑے معجزات ظاہر کروائے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم صرف پیغمبر اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بڑی اچھی تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی بڑی عمدہ اور اعلیٰ ہیں کہ مختصر سے وقت میں آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دنیا کے ایک بڑے حصے نے آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ آپ کی تعلیمات اور اخلاق کا اثر ہے۔ اور اسی طرح ہر جانے والا پیغمبر آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں آخری پیغمبر اور نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا تمہارا اگر ایمان، آج کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اپنے پیغمبروں پر ہے لیکن آخری پیغمبر پر نہیں ہے، تو وہ ایمان اللہ کے نزدیک اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ ایمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو اگرچہ تم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ یا اور پیغمبروں کو مانتے ہو، اللہ کا فضل اس صورت میں شامل حال نہیں ہوگا۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ حدید کے آخر میں بیان کر کے 27واں پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے، سورۃ الحدید بھی مکمل ہو رہی ہے۔ اس سورہ حدید کی 6 آیتوں میں ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کہا جاتا ہے اللہ کا وہ نام کہ اگر اس نام سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کریں۔ بہرحال اس سورہ حدید کے بھی پڑھنے کا معمول سنت سے ثابت ہے اور آپ نے سورۃ الحدید کی تلاوت کے معمول بنانے کا بھی مختلف احادیث میں حکم دیا گیا ہے۔ ان 2 آیتوں پر سورہ حدید مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس میں آج کی 2 آیتوں میں خاص اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم نور کے اندر چل سکو، اور اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کا فضل چاہتے ہو
تو اپنے پیغمبر پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ، تاکہ اللہ کا فضل تمہاری شامل حال رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان